بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک ہمارے معاشرے میں رواج پڑتا جا رہا ہے کہ لوگ جاب والی لڑکی سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں۔ لڑکیوں میں بھی اب یہ رجحان بنتا جا رہا ہے اور وہ جاب کے لیے بڑی کوشش کرتی ہیں، جاب کی خواہش رکھتی ہیں، جاب کے لیے جد و جہد کرتی ہیں۔ اگر آپ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اسلام نے کمانا مردوں پہ فرض کیا ہے، نہ کہ عورتوں پہ۔ اسلام کے نظریے کے مطابق عورتوں پہ کمانا بالکل فرض نہیں ہے، کسی ایک عورت پہ بھی کمانا فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کماتی ہیں جائز طریقے سے، جائز ضرور ہے، جو آمدنی ہوگی وہ اس کی مالکہ ہیں، وہ اسے اپنی مرضی سے جائز طریقے سے خرچ بھی کر سکتی ہیں، لیکن یہ ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اسلام نے کمانا مردوں پہ فرض کیا ہے، نہ کہ عورتوں پر۔ اب یہ جو رواج ہے کہ ہم نے جاب والی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اس کے اندر بہت سے نقصانات ہیں، بہت سے خسارے ہیں۔ اس میں مردوں کا بھی نقصان ہے، اس میں عورتوں کا بھی نقصان ہے، اس میں گھروں کا بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر عورتوں کو گھروں میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہترین حکم دیا ہے، اس کے رسول نے بہترین حکم دیا ہے، کیونکہ جو عورت اپنے گھر میں رہے گی اس نے اپنے گھر ایک ادارہ ہے، پورے گھر کا اس نے انتظام کرنا ہے، پورے گھر کو اس نے سنبھالنا ہے۔ یہ عورت کی جاب ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنبھالے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، یہ اس کی جاب ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنبھالے، گھر کے معاملات کو سنبھالے۔ پھر بچوں کی پیدائش اور بچوں کی پرورش، یہ کوئی چھوٹا مرحلہ نہیں ہے، بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اگر کسی کے 4، 5، 6، 7 بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کی پیدائش اور ان کی پرورش، اس کے لیے کم از کم 10 سے 11، 12 سال چاہیے۔ اب ایک بچے کو 10 سے 11، 12 سال لگ جائیں، پھر دوسرے کو اتنا عرصہ لگے، پھر تیسرے کو اتنا عرصہ لگے، تو ایک عورت کی ساری زندگی اس میں خرچ ہو جائے گی۔ اب اگر وہی عورت آپ اس کو جاب کے لیے بھیج دیتے ہیں، 4 پیسوں کے لیے، وہ پیسے تو 4 کما کے لائے گی، لیکن اس کے کئی نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ جب وہ سارا دن باہر رہے گی، کام کرے گی، تو وہ اپنے بچوں کو وقت کیسے دے گی؟ وہ اپنے گھر کو وقت کیسے دے گی؟ وہ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرے گی؟ اگر آپ کہیں کہ ملازمین پرورش کریں گے تو جس طرح ایک ماں پرورش کر سکتی ہے، اس طرح ملازمین بے شک لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں تو ایک ماں کی محبت لاکھوں ملازمین نہیں دے سکتے، کروڑوں ملازمین نہیں دے سکتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بچے کو تو فل ٹائم چاہیے، 24 گھنٹے ماں کا اس کے ساتھ رہنا ضروری ہے، ماں کا اس کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ننھا بچہ ہے اور اس کے کثیر معاملات ہیں۔ تو بچوں کی پرورش یہ بھی متاثر ہوگی، گھر کے معاملات یہ بھی متاثر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود عورت کی اپنی صحت متاثر ہوگی۔ مرد بھی کما کے لائے گا، عورت بھی کما کے لائے گی، کمانا دونوں کا برابر ہو گیا۔ مرد باہر سے کام کر کے آئے گا، گھر میں آ کے آرام کرے گا، عورت باہر جا کے کام کرے گی، جب وہ کام کر کے گھر آئے گی پھر اسے بچوں کو سنبھالنا ہوگا، پھر اسے اپنے گھر کو سنبھالنا ہوگا، پھر اسے کھانے پکانے کے انتظامات کرنے ہوں گے۔ عورت تو ویسے ہی کمزور ہے، آپ نے اس کے اوپر مردوں سے بھی ڈبل بوجھ ڈال دیا۔ اب مرد پر سنگل بوجھ ہو گیا، عورت کے اوپر ڈبل بوجھ ہو گیا۔ مرد صرف کما کے لائے اور اس کے بعد گھر آ کے آرام کرے، عورت باہر جائے، اتنی ہی دیر وقت بھی خرچ کرے، کمائے، پھر وہ آ کر اس کے بعد بچوں کی پیدائش، بچوں کی پرورش، ان کا خیال رکھنا، یہ اس کی ممتا ہے، اس نے خیال رکھنا ہے، ان کے لیے جملہ انتظامات کرنا۔ تو کیا آپ نے عورت کو کوئی روبوٹ سمجھ رکھا ہے؟ کیا آپ نے عورت کو، جو کہ مرد سے بھی کمزور ہے، اس کو آپ نے کوئی فولاد کا بنا ہوا سمجھ رکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک جاب والی عورت وہ جو ہے کہ آپ جو ہیں وہ عورتوں کو جاب کروانا چاہتے ہیں اور ان کو جو اس کام پہ لگانا چاہتے ہیں۔ ہماری 14 صدیوں سے اسلامی روایت یہ چلی آ رہی ہے کہ مرد باہر کے کام سنبھالتے ہیں، عورتیں گھر کے کام سنبھالتی ہیں۔ یہ بہترین منصفانہ تقسیم ہے کہ مرد باہر جائیں اور باہر کے کام کریں، کیونکہ مشکل کام مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے، وہ مشکل سے مشکل کام بھی کر سکتا ہے، لیکن عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے اور اس کے ذمہ اس کی
جسمانی صلاحیت کے مطابق کام لگائے ہیں، ذمہ داریاں لگائی ہیں، لہذا وہ گھر میں آرام سے رہ کر جملہ گھر کی مینجمنٹ اس کو سنبھال سکتی ہے، وہ اپنے بچوں کی پیدائش اور ان کے پرورش اس کے انتظامات کو سنبھال سکتی ہے، وہ اپنے گھر کے آنے والے مہمانوں کا خیال رکھنا، اس نے گھر میں آنے والے مہمانوں کا خیال رکھنا ہے، اس نے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، اس نے خریداری کرنی ہے۔ دن کے اندر اگر 2 یا 3 ٹائم کھانا ہی پکانے کا کام ہو جائے تو پھر اس کے بعد مزید کتنا وقت رہ جاتا ہے کہ عورت باہر جا کر جاب کرے۔ اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ جنہوں نے پہلے شادی جاب والی لڑکی کے ساتھ کی، بعد میں انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی اور ہمیں جو ہے نا جاب والی لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم اپنی مسلمان بہنوں سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی جاب کی طرف اپنا میلان نہ رکھیں، ان کی جاب ان کی شادی ہے، لہٰذا وہ اپنے ایک گھریلو صلاحیتوں میں اضافہ کریں، گھریلو ہنر میں اضافہ کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنے عمل میں اضافہ کریں